پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صداقت علی عباسی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ناز بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور مائزہ حمید صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. مائزہ صاحب کو اس لیے تکلیف دی گئی کہ ان کے خامد کے خلاف بھی گورنمنٹ ایکٹیو ہوگی, بقول ان کے کہ گورنمنٹ ایکٹیو ہوگی. تو یہ کس طرح ایک شکنجہ کسا جا رہا ہے, یہ بھی ان سے سوال کریں گے. اب ایسا یہ فرمائیے کہ سر یہ وزارتیں ساری تبدیل ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ کا حق ہے گورنمنٹ کا, وزیر اعظم صاحب کا, کہ جس کو چاہیں وزیر بنا دیں. لیکن یہ جو سب سے زیادہ سرپرائز ایلیمنٹ ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کے لیے, یعنی آج سے 2-3 ہفتے پہلے آپ نے حفیظ شیخ صاحب کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنی پارٹی اور گورنمنٹ کو داؤ پہ لگا دیا تھا. لیکن جو ہی یہ ایشو سیٹل ہوا تو اب آپ نے انہی کو فارغ کر دیا. وجہ کیا اس کی؟ جو صاحب بہت شکریہ. جو صاحب لیڈرشپ کا فیصلہ ہوتا ہے, اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ حفیظ شیخ کو سینیٹر بنانا ہے, تو ساری پارٹی اس میں آپ کو لگا کہ شاید پارٹی داؤ پہ لگی, ہمیں تو کوئی نہیں لگا داؤ پہ لگے. ٹھیک ہے, اس وقت ایک ایسی ایکسرسائز کی گئی. اچھا خاصا اختلاف ہو گیا تھا. نہیں, وہ آپ کو پتہ ہے 17 لوگوں نے ووٹ نہیں دیے اس میں. نہیں, وہ 17 لوگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اوپنلی کہتے تھے کہ ہم حفیظ شیخ صاحب کو نہیں, وہ جب اوپنلی کہتے تھے شروع میں, بعد میں سارے معاملات طے ہو گئے, تو وہ ظاہر بندے خریدے گئے. آپ کو پتہ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹوں نے پیسوں کی ویڈیو آئی, انہوں نے مانا بھی کہ ہم نے ہماری ویڈیو ہے, تو وہ ایک معاملہ تھا. لیکن وزیر اعظم کا استحقاق ہے, 2.5 سال گزر گئے اور ایک الگ پیس پہ اب ظاہر ملک کو لے کے جانا. یعنی پرفارم نہیں کیا وزیروں نے. نہیں, پرفارم نہیں کرنے کی ایک الگ بات ہے کہ اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور لیکن عمر ایوب صاحب کو اگر ہٹایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا, یا خسرو بختیار صاحب تو کسی کا نہیں ہوا. خسرو بختیار صاحب کو اگر ہٹایا جا رہا ہے تو آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. حفیظ شیخ صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. شبلی فراز صاحب کو ان کی وزارت ان سے واپس تھی, تو وہ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. نہیں دیکھیں نا, پورا ایک پلان بنتا ہے نا. جب آپ نے پورا میچ کھیلنا ہوتا ہے تو آپ نے ٹیم کے مختلف پلیئرز کو آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے. تو یہ پلیئر نالائق ثابت ہوں گے. نہیں, نالائق نہیں ہوتے نا. آپ نے اگر یہ پرفارم کر رہے ہیں تو پھر ہٹانے کی حالات اور سچویشن کے مطابق کبھی آپ نے تیز کھیلنے والا بھیجنا ہے, کبھی سلو کھیلنے والا بھیجنا ہے, رائٹ ان کو لیفٹ ان سلو والے بھیج دیں یا تیز والے بھیج دیں. نہیں, مختلف پوزیشن سے. اب پرائم منسٹر کے اپنے ذہن میں کیا ہے, ابھی تو وہ چیزیں خبر سامنے نہیں آئی ہے, تو آپ کے ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں. لیکن جب خبر آئے گی تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ وزیر اعظم نے تجربہ کیا, 2.5 سال میں لوگوں کو دیکھا, اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کس کے ساتھ بھی میں کیا. تجربہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ یہ تو آپریشن ہے, یہ آپریشن تھیٹر پہ لٹا کے یہ جو تجربے کر رہے ہیں سر, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں چاہیے صاحب, تھوڑا سا آپ انصاف کریں. ایک پولیٹیکل پارٹی 22 سالہ جدوجہد کے بعد گورنمنٹ میں آئی ہے, وہ ظاہر اکثر لوگ نئے ہیں, وزیر اعظم سے انڈرسٹینڈنگ ہے, وزیر اعظم کیبنٹ کو چیئر کرتے ہیں, تو اس کے مطابق اپنی جو ایکسپیرینس ود دی کیبنٹ ہے, اس ایکسپیرینس کے حساب سے اگر وہ لوگوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں اور کسی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, تو آپ اس بات پہ یہ ایک جرأت کو اپریشیٹ کریں کہ وزیر اعظم کو کسی کی پرواہ نہیں ہے ملک کے لیے. سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بہتر ہے وہ بغیر کسی خوف و خطر کے, اگر پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوگی تو پورے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. مثلا حفیظ شیخ صاحب کی اگر پرفارمنس ٹھیک نہیں تو آپ مہنگائی دیکھ لیں, ملک کے اندر جو چیزیں کا کرائسس دیکھ لیں, وہ دیکھ لیں, آپ آٹے کا کرائسس دیکھ لیں, وزارت خزانہ کی وجہ سے. آپ شہریار آفریدی صاحب کو لیں سر, آپ اس کا آپٹمسٹک ویو لیں گے اور بہتر. ہاں جی, شہریار آفریدی صاحب کشمیر افیئرز کے وفاقی وزیر, ٹھیک ہے نا. کشمیر پاکستان کا کور ایشو ہے, آپ نے ان کو 2 سال رکھا اس پہ, اور آج ان کو ہٹا کے ایک نئے آدمی کو آپ کریں گے ٹرین کے, وہ کشمیر ایشو پہ وہ نئی ٹریننگ لے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نہیں, کشمیر کے جو وزیر ہیں وہ علی امین گنڈا پور ہیں, یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, اور کمیٹی چیئرمین اگر ان کو کسی ان کی جگہ کوئی اور بندہ آتا ہے تو شاید کوئی بہتری. میں بتانا کہ بات ہے, پارلیمانی جمہوریت میں آپ کے پاس لمیٹڈ ایک پول ہے جہاں سے آپ نے لوگ لگانے, آپ باہر سے بنے تو لا نہیں سکتے. اس لمیٹڈ پول میں لوگوں کو آگے پیچھے کرنا عدم کا استحقاق ہے. آپ نے ہمیں ووٹ دیا ہے, آپ نے ہمیں. اب آپ دیکھیں کہ خسرو بختیار صاحب سے عہدہ واپس لے لیا جائے گا, وزارت اطلاعات کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا, آپ نے براڈ کاسٹ کی وزارت ایک نئی کریٹ کر لی. یہ پہلی ایک چل نہیں رہی تھی, آپ ایک اور آپ نے بنا دی, تو اس کا کیا بنے گا؟ اور نئے کچھ چہرے بھی ظاہر آپ ڈال رہے ہیں. عمر ایوب صاحب سے توانائی کی وزارت واپس لے. تو یہ بیسیکلی سوال پھر وہی ہے کہ یا تو ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی, اگر اچھی نہیں تھی تو آپ کا پہلا فیصلہ غلط تھا, اور اگر یہ اچھا پرفارم کر رہے تھے تو آپ نے ان کو ہٹا کے زیادتی کی. تو اس کا کیا مطلب؟ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے کہ اگر کارکردگی اس میں ٹھیک نہیں تھی, انفارمیشن کی وزیر اعظم کی سیٹسفیکشن پہ جتنا ہم نے کام کیا ملک کے لیے وہ پبلک تک نہیں پہنچ سکا, اور جو ہم سے کمیاں ہوئیں یا جو ہم ٹھیک کرتے کرتے جو اس کی سائیڈ افیکٹس جو سائیڈ افیکٹس تھے وہ زیادہ گئے, تو اس کو مزید ڈیوائیڈ کر کے اور بہتر. دیکھیں
لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا, عمران خان نے آپ کو ڈیلیور کر کے دینا ہے, ان کی مرضی ہے کہ وہ ایک منسٹری رکھیں دو رکھیں, اینڈ آف دا ڈے آپ کو رزلٹ. اچھا ماجد صاحب, دو سوال, ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کے خلاف گھیرا کیوں تنگ ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ دوسرا سوال بڑا اہم ہے کہ گورنمنٹ اور وزیر اعظم کا استحقاق ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی ٹیم کو آگے پیچھے ری شفل کرنا چاہیں تو ان کا حق ہے, آپ لوگوں کو کیوں اعتراض ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کے پروگرام کے تواسط سے میں کہنا چاہوں گی کہ کووڈ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, تو لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, عوام کو ماسک پہننے چاہیے, اور گھر سے اسٹیپ آؤٹ کرنے کے لیے ایک دو دفعہ سوچ لینا چاہیے, اور اپنے بزرگوں کو ویکسینیٹ کرائیں. حکومت جو ہے بہت سلو ہے ویکسینیشن میں, تو اس لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, بیکاز حکومت پہ ریلائی اتنا نہیں کیا جا سکتا, اور اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرن. دوسرا جو ہے, آج شب برات ہے, تو سب کو اس کی بھی مبارکباد. اور اب آپ نے جو بات کی کہ جی یہ جو کیبنٹ ری شفل کی بات کی جا رہی ہے, دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے جو آپریشن تھیٹر کی بات کی, تو آپریشن تھیٹر پہ تو عوام کے ٹیبل پہ تو عوام بیٹھی ہوئی ہے, منسٹر تو ان کو جو ہے ذبح کر رہے ہیں. اب جو آٹا چوری ہو رہی تھی, چینی چوری ہو رہی تھی, دوائیاں مہنگی ہو رہی تھی, یہ سارا کچھ جو ہے عوام کے ساتھ جو ہے ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا. اب میری انفارمیشن کے مطابق جب حفیظ شیخ کو ہٹایا گیا تو انفارمیشن منسٹر نے یہ کوٹ کیا کہ جو ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے مہنگائی زیادہ ہوگی, مہنگائی زیادہ ہوگی, اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ان سے. دیکھیں نا 2.5 ایئرز میں آپ عوام کا جو ہے اس کو ٹیکہ لگا دیا, یعنی آپ نے 1100-1200 ارب روپے کا نقصان کر کے تو آپ کہہ رہے ہیں معذرت چاہتے ہیں. اور پھر جو ہے آپ کہیں کہ جی اب آپ کہیں کہ جی ہم کیبنٹ ری شفل کر رہے ہیں, تو وہ میری بہن نے پروگرام سے پہلے کہا تھا کلیم اللہ اور سلیم اللہ والی بات ہے کہ آپ نے وہ میوزیکل چیئر میں وہی منسٹر جو ہے آگے پیچھے کر دی ہے, تو ان کی اہلیت کا کیا سمجھ آئے گی؟ کیا ان کی اہلیت ہے؟ اہلیت کوئی نہیں تھی, انہوں نے پتہ نہیں کیا کس وجہ سے کیا ہے. اس میں ویسے ری شفل تو آپ کے دور میں بھی ہوتے رہے, ویسے آپ کیبنٹ دیکھیں نا 3 بار تو کیبنٹ آپ لوگوں نے ری شفل کی. میں ری شفلنگ کا ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ کیا آپ صحیح ٹیم لا رہے ہیں. آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہماری ٹیم بیسٹ ٹیم ہے, ہم نے ہوم ورک کر کے ہم جو ہے الیکشن میں آئے ہیں اور ہم جیتیں گے اس ہوم ورک پہ, اور 100 دنوں میں ہم 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر بھی دے دیں گے. تو آپ کی جو ٹیم ہے وہ اب کہاں گئی؟ حفیظ شیخ صاحب نہیں کر سکے نا, تو ان کو ہٹا دیں. یہ حفیظ شیخ اب حماد صاحب کر دیں گے تو اچھی بات. یہ جاوید یہ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں جی آپ عوام کے ساتھ کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. عوام کو چینی مہنگی مل رہی ہے, عوام کو گوشت مہنگا مل رہا ہے, عوام کو انڈے مہنگے مل رہے ہیں, عوام کے اوپر ٹیکسز لگ رہے ہیں, پیٹرول کی پرائسز مہنگی ہو گئی ہیں, یہ سارا کچھ. انڈے سستے نہیں کر سکے حفیظ شیخ صاحب, تو چینج ہو رہے ہیں. یہ بم نہیں چینج ہو رہے ہیں, تو کون لایا جا رہا ہے؟ کون ایسا بندہ جو قیمت حکومت ڈیسائیڈ کر رہی ہے؟ 1 منٹ بھائی, میں نے آپ کو چینی کی کون کرتے ہیں؟ چینی کی کرتے ہیں, انڈے کی تو آٹے کی انڈا اور وہ اوپن مارکیٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی آئل کی کون کرتا ہے؟ انڈے کا پتہ کرنا, انڈا مرغی پتہ نہ کون بیچتا ہے, پتہ کی گل, یہ فیکٹرز ہے نا مہنگائی کے میں ساتھ. بتا رہا ہوں نا, تو ان فیکٹرز کو کنٹرول کرنا ہے. بیچنے والے ہیں کون, پتہ نا فیکٹری کس کی ہیں, کس کی ہے ویسے آپ کو پتہ ہے کس کی ہیں؟ ویسے کس کی ہے؟ حمزہ شہباز کی ہے. ویسے حمزہ شہباز کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ مارکیٹ ہے نا, تو یہ تو بڑے آسان حل تھا آپ کے پاس کہ حمزہ شہباز کو پکڑ لیتے. نہیں میں یہ پکڑنے کی بات کیوں, صاحب دیکھیں نا, ہر چیز پکڑ دکڑ سے نہیں ہوتی. اگر آٹے کی آپ بات کریں تو حکومت نے آٹا سرکاری ریٹ پہ دینا, اس کی ذمہ داری ہے. اگر آج بجلی کی بات کریں حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ آپ سبزیاں دالیں ان کی بات, وہ بجلی مہنگی کر دیں گے, حکومت نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا, وہ مارکیٹ فورسز نے کرنا. آئل مہنگا کر دیں گے, چینی مہنگی کر دیں گے, آٹا مہنگا کر دیں گے, مہنگائی آ جائے گی. اب آپ نے سوال بدل لیا ہے, آپ نے سوال بدل لیا. میں صرف کہ آپ انڈوں کی نہ بات کریں, آپ اس کی مرغی کی نہ بات کریں, باقی چیزوں کی بات کریں. ایک سادہ سوال آپ سے کہ مہنگائی کس طرح کنٹرول کرنی ہوتی ہے؟ دیکھیں مہنگائی کے 3-4 فیکٹر ہیں, حکومت نے کنٹرول کرنی ہوتی ہے, اور شاید اسی لیے تبدیل کی ہے کہ حکومت, ظاہر ہے اسی لیے بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ ہم جو ایک مانیٹری پالیسی ہے اس کو ٹھیک کر کے مہنگائی کا جو پہلی پالیسی غلط, مہنگائی ہوئی ایک وجہ سے, اور 2 بار غلط. مہنگائی اس لیے ہوئی کہ چوئی صاحب $20 کا خسارہ تھا, ڈی ویلیو ہوئی, ڈار صاحب نے کرنسی کو ہولڈ کر کے رکھا, ڈی ویلیوشن کی وجہ سے 1.5-2 سال جو مہنگائی ہوئی ہے, اس لیے حماد صاحب کو لے کے آ رہے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں, ایک جملہ آپ بول لیں ذرا مجھے, کہ آپ کا ڈالر سٹیبلائز ہوا اس ملک میں, تو حفیظ شیخ صاحب کو رہنا چاہیے نا. نہیں حفیظ شیخ کی بات نہیں ہے, میں اس حکومت کی بات کروں. اگر مہنگائی ہوئی ہے تو اس کا ذمہ دار اسحاق ڈار تھا, جس نے اس ملک کے ڈالر کو روک اسحاق ڈار صاحب کی بجائے
اب بجائے اس کے کہ آپ ان کو لے کے آتے ان کے خلاف احتسابی کارروائی کرتے، آپ نے حفیظ شیخ کو بدل دیا. نہیں حفیظ شیخ کو بدلنے کی وجہ یہ ہے کہ اور آگے مزید لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، نہیں جا ناز صاحب اچھی بات ہے، اگر ایک کھلاڑی پرفارم نہیں کر رہا تو اس کی جگہ نیا تو آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیں تو پرانے کھلاڑی. سوری جاوید چودھری صاحب، بات یہ ہے کہ 2.5 سال کے بعد، وہ کہتے ہیں نا بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے، 2.5 سال کے بعد جب مہنگائی اپنے عروج کو پہنچ گئی اور جب مہنگائی کی سونامی نے عوام کو لپیٹے میں ایسے لیا کہ 2 وقت کی روٹی سے لوگ 1 وقت کی روٹی پہ اور 1 وقت کی روٹی سے بھوک کی طرف لوگ آ گئے اور دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، منسٹر صاحب کو سائٹ پہ بٹھا دیا. اسی طرح بڑے آسانی سے 2.5 سال کی ایسی خطرناک اور خوفناک انڈیکیٹرز اور انفلیشن کے وہ اعداد و شمار جنہوں نے افغانستان کو ہم سے بہت اچھا کر دیا ہے، یعنی کہ 30 سال سے حالت جنگ میں افغانستان ہے لیکن وہاں پھر بھی ریجن میں وہاں پہ انفلیشن ہم سے جو ہے وہ کم ہے، وہاں پہ غربت ہم سے